بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے وطنیت، یعنی وطن بمقابلہ اسلام۔ یاد رکھیں، چند ایسے الفاظ ہیں جو عموماً عرف میں بولے جاتے ہیں۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ قوم پرستی، شخصیت پرستی، جماعت پرستی، نفس پرستی اور وطن پرستی۔ یہ چند الفاظ ایسے ہیں جن کو پرستش کے ساتھ ملا کے عرف میں بولا جاتا ہے۔ لیکن یہ عرف میں کیوں بولا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر سمجھنی ہے تو پھر پہلے اس لفظ کو سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کی وجہ سمجھ آئے گی کہ وطن پرستی، قوم پرستی، شخصیت پرستی، نفس پرستی یہ کیوں بولا جاتا ہے۔ یہ پرستی کا لفظ ہے پرستش سے، یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پوجا پاٹ کرنا، عبادت کرنا۔ یہ لفظ اسلام میں صرف اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کئی ایسے مقامات جہاں پر حق کے مقابلے میں کسی دوسری شے کو کھڑا کر لیا جائے یا کسی دوسری چیز کو حق کے مقابلے میں مانا جائے یا اس کو قدر و قیمت دی جائے کہ حق اور اسلام کے مقابلے میں آ جائے، تو اس وقت اس طرح کا لفظ وہ پھر استعمال ہو جاتا ہے باقی الفاظ کے ساتھ بھی۔ جیسے کہ اگر کسی کو کہا جائے گا تو کہا جائے گا حق پرست، یعنی حق کی پوجا کرنے والا، اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت کرنے والا۔ لیکن اسی طرح حق کے مقابلے میں جب بت آئے اور ہندوؤں نے، کفار و مشرکین نے بتوں کی پوجا پاٹ کی، تو ان کو کہا جاتا ہے بت پرست، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والا۔ اب پرستش سے مراد پوجا اور عبادت ہے، لیکن جب حق کے مقابلے میں مسلمان اگر کسی دوسری شے کو زیادہ قدر و قیمت دے دیں تو پھر اس وقت ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کیا؟ قوم پرست۔ اگر قوم کو حق تعالی جل شانہ اور اس کے اسلام پر زیادہ اہمیت و فوقیت دے دی تو پھر اس کو کہا جائے گا قوم پرست۔ اسی طرح سے وہ شخصیت جو قرآن و حدیث سے استدلال نہ کرے، اب اس شخصیت کو مانا جائے اور قرآن و حدیث کی بات کو چھوڑ دیا جائے، تو یہاں پر کہا جائے گا شخصیت پرست۔ اسی طرح سے اگر کوئی اللہ تعالی جل شانہ کے احکام جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، یہ پیغام پہنچنے کے باوجود کہ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، یا گناہ فلاں ہیں اور نیکیاں فلاں ہیں، اس کے باوجود پھر بھی اگر وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے زنا کے ذریعے یا حرام کھانے لقمے کے ذریعے، نوالے کے ذریعے یا شراب کے ذریعے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے نفس پرست، یعنی حق کے مقابلے میں اس نے نفس کو زیادہ قدر و قیمت دے دی، نفس کی بات کو مان لیا اور حق کی بات کو نہیں مانا۔ اسی طرح سے جب ایک طرف دین اسلام، خدا رسول جل شانہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ان کے احکام ہوں، اور مقابلے میں وطن، ملک اور اس کے احکام آ جائیں اللہ رسول کے مقابلے میں، تو پھر اس وقت جو اللہ رسول کی مانے گا اس کو حق پرست کہا جائے گا، اور جو وطن اور ملک کے لیے خدا رسول کے احکام کو جانے دے گا اس کو کہا جائے گا وطن پرست۔ اب یہ وطن پرست کا لفظ آپ کو سمجھ آیا کہ وطن پرست کسے کہتے ہیں۔ وطنیت اس کا معنی وطن پرست والا ہے، لہذا یہ وطن پرست میں نے اس لیے آپ کو سمجھایا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وطنیت سے مراد اقبال رحمہ اللہ کی کیا تھی۔ اور آج جو اختلاف چل رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے وطن وہ اس کی محبت جائز ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ جائز نہیں ہے، تو یہ جو اختلاف چل رہا ہے اس پر یہ وضاحت ضروری تھی، اس لیے گزارشات پیش کر رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات وہ برباد نہ ہوں۔ اب یاد رکھیے، یہاں پر یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہے وطن سے محبت کرنا، قوم سے محبت کرنا، شخصیت سے محبت کرنا، نفس یعنی اپنی ذات سے محبت کرنا۔ یہ محبت کرنے کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا، اس کو جائز رکھا ہے، یہ بالکل صحیح، صواب اور جائز ہے، اس کو منع نہیں فرمایا اسلام نے۔ محبت
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ سے محبت تھی، تو شہر مکہ وہ آپ کا وطن تھا، آپ کو اس سے محبت تھی، آپ کو اپنے خاندان اپنے قوم سے محبت تھی۔ اسی طرح سے آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقرباء، اپنے رشتہ دار، اپنے ازواج، ان سے محبت کی، اپنی امت سے محبت کی۔ لہذا محبت کرنا بالکل جائز اور صحیح ہے، لیکن میں نے پہلے وطن پرستی یا وطنیت کا جو معنی بیان کیا ہے یا پہلی جو وضاحت بیان کی ہے وہ اسی وجہ سے بیان کی ہے کہ محبت یہ ایک حد اور دائرے میں رہ کر ہوتی ہے۔ اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی شخصیت آئی، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے ماں اور باپ کی شخصیتوں کو چھوڑ دیا اسلام کی خاطر۔ اب اسلام کے مقابلے میں ماں باپ آئے تو انہوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ جب اسلام کے مقابلے میں وطن آیا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ہجرت فرمائی اور وطن کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے جب اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی نفس کی بات آئے تو اس کو چھوڑ دینا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا یہ عام معمول اور طریقہ تھا، اور ہر وقت نفس کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے طریقے سے یہ محبت کے سارے پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن ایک ہے حق کے مقابلے میں کسی باطل شے کو قبول کرنا، حق کے مقابلے میں کسی باطل کے احکام کو قبول کرنا، یہ ہے شخصیت پرستی، نفس پرستی، یا قبیلہ پرستی، قوم پرستی، یا وطن پرستی۔ حق کے مقابلے میں باطل کو قبول کرنا، کیونکہ معیار یہاں پر ہے حق، اور جب حق معیار ہے تو پھر لازم ہے کہ جو اس کے مقابلے میں آئے گا اس کو حرام اور ناجائز جو اسلام قرار دے رہا ہے، جب یہ اس عمل کا مرتکب ہوگا تو پھر یہ اسلام کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اب اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی، اور جو اقبال رحمہ اللہ نے وطنیت نظم میں کلام لکھا ہے، اب وہ ذرا کلام سنیے تاکہ اس سے آپ کو معلوم ہو سکے کہ اقبال کیا بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ یہ میں نے جو حق پرستی اور شخصیت پرستی والے الفاظ کی وضاحت کی ہے، اس وضاحت سے آپ کو اس اقبال کے کلام کا معنی سمجھ آئے گا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وطن پرستی بچوں کو سکھا کر ان کو وطن کا عاشق بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس قدر کہ اگر مقابلے میں حق آ جائے، یعنی اللہ رسول کا دین آ جائے، احکامات خداوندی اور احکامات مصطفی آ جائیں، تو ہر صورت میں تم نے وطن کا خیال کرنا ہے۔ خدا رسول کے احکام جاتے ہیں چلے جائیں، دین اسلام جاتا ہے چلا جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اب اللہ رسول کا حکم کیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ آپس میں صلح رکھیں۔ یہ اللہ رسول کا حکم آیا، لیکن اب ذاتی مفادات کی بات جب آئی تو ذاتی مفادات پر اگر بنگالی وہ پاکستان سے جدا ہوئے تو اب وہ اپنے وطن کے چکر میں وطن پرست بن گئے۔ جب افغانی پاکستانیوں کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے یا پاکستانی افغانیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو اب یہ ذاتی مفادات کے لیے اور ملکی مفادات کے لیے انہوں نے خدا رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ حق یہ بنتا تھا، اقبال فرماتے ہیں کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ فرمایا اگر ملک وہ ہاتھوں سے چلا بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، تو اپنے حق تعالی جل شانہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کر، تو احکامات خداوندی پابند رہے اور احکامات خداوندی کو مانتا رہے اور ان پر چلتا رہے، تو تیرے لیے، کیونکہ زمین و آسمان یہ تو اللہ تعالی جل شانہ نے بنائے ہیں، یہ تو اسی کے، جب تم اپنے رب کا ہو کے رہے گا تو پھر رب جل شانہ تیرے لیے اور بہت ساری زمینوں کے دروازے کھول دے گا، راستے کھول دے گا، اور تیرے لیے کئی وطن اور بنا دے گا۔ لیکن اگر تو نے اپنے رب جل شانہ کے احکامات کو چھوڑا، اگر اپنے رب کے دین کو چھوڑا، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ وطن بھی تیرے لیے وطن نہیں رہے گا، ملک تیرے لیے ملک نہیں رہے گا، دیش تیرے لیے دیش نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تو اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کرے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ جس زمین پر تو رہتا ہے وہ زمین بھی حق تعالی جل شانہ تیرے لیے تنگ فرما دے گا۔ یہ ہے وہ حقیقت
وطن پرستی کی جو اقبال بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک طرف سے حکم ہے خدا تعالی جل شانہ کا پر ظلم نہیں کرنا، مومن آپس میں بھائی بھائی رہو، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف سے اپنی قوم کی بات آ گئی، اپنے ملک اور وطن کی بات آ گئی، اپنے ذاتی مفادات کی بات آ گئی، یا کسی شخصیت نے کہہ دیا کہ ہمیں کیا لگے جی، تم پاکستان میں رہتے ہو، فلسطین والے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم پاکستان میں رہتے ہو جی، تمہیں شام والے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ برما والوں کے لیے، مصر والوں کے لیے، عراق، حجاز ان سب کے لیے تمہیں آواز اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تم اپنے ملک میں رہتے ہو تو اپنے ملک کا سوچو۔ یہی دراصل شرک ہے، یہی دراصل وہ چیز ہے جو اقبال بتا رہے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے کہ اب وطن کے لیے جیو، خدا کے لیے جینے کی ضرورت نہیں ہے، اب وطن کے لیے مرو، خدا کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ جو پیرہن اس کا ہے، یعنی جو لباس اس وطنیت کا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے، وہ دین اور مذہب کا کفن ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جو اس کی خوبصورتی اور بناؤ سنگھار ہے وطن کا، یہ ایسا ہے کہ یہ مذہب کو قتل کرتا ہے، یہ دین کو قتل کرتا ہے۔ لہذا دین کو قتل کرنے والا، مذہب کو قتل کرنے والا، یہ وطنیت کا جذبہ جو وطن کی خاطر، اب دیکھیں نا، ملک اور وطن کے لیے ایک ملازم رکھ لیا گیا، اب وہ ملازم نوکری کرتا ہے سرکار کی اور حکومت کی، بدلے میں تنخواہ لیتا ہے، لیکن وہی ملازم مسلمان بھی تو ہے، اسلام والا بھی تو ہے، اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا بھی تو ہے۔ اب ایک طرف سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم آ گیا، کیا کہ رعایا پر ظلم نہیں کرنا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رعایا کے حقوق بتا دیے، یہ اللہ رسول کے احکام ہیں، لیکن دوسری طرف سے حکم آ گیا، جو وطن کے مالک بن بیٹھے ہیں ان کی طرف سے حکم آ گیا کہ چلو ان کو اٹھا لو، ان کو مارو، ان کو گھروں سے نکالو، ان کی چادر اور چار دیواریوں کے تقدس پامال کر دو۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے رب کا حکم مان رہا ہے یا اپنے رب کے غیروں کا اور مخالفوں کا حکم مان رہا ہے جو رب کے خلاف حکم دے رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو رب جل شانہ کے احکامات کے خلاف حکم جاری کر رہے ہیں، اب اگر وہ ماننے والا حکم مان لیتا ہے، اس وطن کی خاطر، ملک کی خاطر، اس کے حکمرانوں کا حکم مانتا ہے، لیکن اپنے رب کا حکم نہیں مانتا، اپنے رسول کا حکم نہیں مانتا، تو اب مجھے بتاؤ اس شخص کا کیا بنے گا جو رب جل شانہ کا نافرمان ہو گیا، رب کے احکامات اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے کیونکہ اس کو حکم اور آرڈر آ گیا ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے جو لوگ اسلام کے خلاف حکم جاری کر رہے تھے۔ یقیناً نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نے شرک فی الطاعت کیا، شرک فی الاحکام کیا، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس نے اللہ کے خلاف حکم دینے والے کا حکم تسلیم کر لیا۔ یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب مذہب کی نہیں چلے گی، مذہب اب مردہ ہو جائے گا، اور یہ تازہ خدا جو وطن والا ہے اب اس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے اقبال وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو وطن کا بت ہے، یہ بت جس کو نئی تہذیب نے بنایا ہے، وطنیت کا بت، اس وطنیت کے بت کو جو تہذیبوں نے تراش دیا ہے، اور تہذیب کے نام پر، تمدن کے نام پر، اقوام کے نام پر یہ وطن کو بنا دیا گیا ہے، اور وطن کے لحاظ سے نئی قومیں بنا دی گئی ہیں۔ فرمایا کہ یہ دین نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے والا، غارت کرنے والا، اس کو قتل کرنے والا ہے۔ یہ بت وطنیت کا، دین نبوی کو قتل کرنے والا ہے، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تیری قوت جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے، تیری قوت توحید کے ساتھ ہے، اس وحدہ لا شریک قادر مطلق جل شانہ کے ساتھ ہے۔ تیری قوت تیرے ملک و وطن، اس کی آرمیوں اور اس کے ہتھیاروں کے ساتھ نہیں، بلکہ تیرے مالک تعالی جل شانہ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ وہ مالک تعالی کی ذات ہی تو وہ ذات ہے کہ جس نے کتنی بار کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ تعالی جل شانہ نے کتنی مرتبہ
تھوڑے لوگوں کو زیادہ لوگوں پر غالب کر دیا، کتنی مرتبہ کمزوروں کو وہ کنی واراں چڑیاں تو باز مرا لیندہ ہے۔ مقصد یہی ہے بات کرنے کا کہ حق تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہو گے، اس کے احکامات پر چلتے رہو گے تو پھر نتیجہ کیا ہے کہ وہ مالک تعالیٰ تجھے نصرت اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اس کے احکام کے خلاف تم حکم مانو گے، غیروں کے، اوروں کے، جو رب کے حکم کے خلاف حکم دینے والے ہوں گے، تو پھر تمہارے لیے نہ وطن وطن رہے گا، نہ تمہارے لیے شخصیتیں شخصیتیں رہیں گی، نہ تمہارے لیے دین دین رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا دیس اور وطن وہ صرف اسلام ہے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسلام۔ تیری ماں کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسلام۔ تیرا علاقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا دیس تو اسلام ہے، میں اب تک بے وطن تھا، اب جب سے مسلمان ہوا ہوں تو اب اسلام میرا دیس بن گیا ہے۔ تو یہ وہی والا عقیدہ اقبال دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میاں اگر مقام کی قید لگا لی تو اب پاکستان کے لیے یہ کروں گا، پاکستان کے لیے یہ کروں گا، افغانی کہتا ہے میں افغانستان کے لیے یہ کروں گا، ایرانی کہتا ہے میں ایران کے لیے یہ کروں گا، لیکن اگر یہ وطن کی قید نہ ہو اور اسلام ہی دیش بنایا ہوا ہو تو پھر جیسے سمندر میں مچھلی ہوتی ہے وہ جدھر چاہتی ہے ادھر تیرتی جاتی ہے، اسی طرح مومن دنیا میں رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ جس علاقے میں جائے گا وہ علاقہ بھی اسلام کا بن جائے گا، جب یہ اسلام کا ہوگا تو علاقہ بھی اسلام کا بن جائے گا، وہ جس دیش میں جائے گا وہی اس کا دیش بن جائے گا، جس وطن میں جائے گا وہ وطن اس کا بن جائے گا۔ لہذا اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ کیا مطلب ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر گواہی وہ کیا ہے کہ تو بھی یہ بات مان لے کہ وطن کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اسلام ہوتا ہے۔ جب وطن اسلام کے مقابلے میں آ جائے، خدا رسول کے مقابلے میں آ جائے تو پھر وطن کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وطن کو چھوڑ کے دکھا دیا اور بتا دیا، اور آپ کے اصحاب مہاجرین نے بھی وطن کو چھوڑ کر یہ بتا دیا کہ اسلام ہی قیمتی ہے، خدا رسول کے احکام ہی قیمتی ہیں، ان کے مقابلے میں آنے والی کوئی شے قیمتی۔ اس نظم کا آخری شعر اقبال فرماتے ہیں اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ یعنی یہ وطنیت کا جو جذبہ ہے یہ اسلام کے جذبے ختم کر دیتا ہے۔ ایک ہے مسلمان کے دل میں اسلام کا جذبہ کہ میں اسلام کے لیے یہ کروں گا، میں اسلام کے لیے وہ کروں گا، میں اسلام کے لیے ایسا کروں گا، میں اسلام کے لیے ویسا کروں گا، یہ ہے جذبہ مسلمان اور مومن کے دل میں۔ اس کے مقابلے میں جذبے بیدار کر دیے گئے وہ کیا ہیں؟ میں ملک کے لیے یہ کروں گا، میں ملک کے لیے وہ کروں گا، میں ملک کے لیے ایسا کروں گا، میں ملک کے لیے ویسا کروں گا۔ اب ملک کے لیے جی فلاں کو قتل کیا جا رہا ہے، ملک کے لیے، فلاں کو پھانسی دی جا رہی ہے، ملک کے لیے، فلاں کو قید کیا جا رہا ہے، ملک کے لیے، فلاں کو جناب فلاں قبیلے کو نکالا جا رہا ہے، ملک کے لیے، ملک کے لیے۔ جی ملک کا فائدہ ہوگا، ملک کا نفع ہوگا۔ وہ ظالم، یہ ملک انسانوں کے لیے ہے، اگر انسان کی قدر و قیمت اس ملک میں نہیں رہے گی تو پھر ملک کی قدر و قیمت کون جانے گا؟ کیا مطلب ہے؟ جب اسلام آیا تو اس نے بتا دیا کہ قدر صرف انسانوں کی ہے، ملک بھی انسانوں کے لیے ہے، قومیں بھی انسانوں کے لیے ہیں، وطنیت ہر چیز یہ جو کچھ بھی ہے یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی نعمتیں بھی انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ تو اصل قدر والی اور قیمتی چیز وہ انسان ہے، نہ کہ وطن ہے۔ اور انسان سے بھی زیادہ قیمتی چیز کیا ہے جو انسان کو انسان بننا سکھا رہی ہے، جو انسان کو انسانیت کا درس دے رہی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسلام۔